اور یہ میرے پاس 2 سندیں ہیں. کتنی سندیں بھیا ذرا ادھر فیکس کرو, کتنی سندیں ہیں؟ 2 سندیں. ہاں 1 منٹ ابھی بات پوری ہونے دے, بات میں خود دکھاؤں گا. یہ جو سند ہے یہ سرکاری یونیورسٹی کی ہے, نئی دلی سے, سرکاری یونیورسٹی کی نئی دلی سے ہے. یہ مجھے جب میں سرکاری سند کا متحمل ہوں تو مجھے اب فریق مخالف سے سرکاری یونیورسٹی کی ہی سند چاہیے, نہ کہ پرائیویٹ کسی مدرسے کی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جہاں سے میں نے حفظ کیا ہے, الحمدللہ میں حافظ ہوں, یہ اس مدرسے کی سند ہے اہل سنت کی. میرے پاس 2 سندیں ہیں, ایک حفظ کی ہے اور دوسری یہ عالم کی ہے سرکاری یونیورسٹی سے. تو مجھے فریق مخالف سے سرکاری اسکول کی, سرکاری مدرسے کی سند چاہیے. لو بھیا دکھا دو انہیں, میرا وقت ختم ہو گیا. ہو گیا صحیح ہے. تشریف رکھیں آپ لوگ, لائیے بیٹھیں آپ لوگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رفیقان محترم, میں نے شروع میں اسی لیے یہ بات کہی تھی کہ آپ کا تعلق کس جماعت سے ہے. آپ نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں, اور اہل سنت و جماعت کے نزدیک, علماء اہل سنت کے نزدیک, قرآن و حدیث کے علاوہ بے شمار کتابیں ایسی ہیں جو سند کا درجہ رکھتی ہیں, ہزاروں کتابیں. مثلا آپ کو قرآن کریم کی تفسیر اپنے من سے کرنے کی اجازت نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو میرے اوپر جھوٹ باندھے وہ بھی اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے, اور جو قرآن میں اپنی رائے سے اور اپنے من سے جس کی تائید اقوال صحابہ اور ائمہ سے نہ ہوتی ہو, اپنی طبیعت سے قرآن میں کچھ کہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بھی اپنا ٹھکانہ جہنم بنا دے. تو قرآن کی تفسیر کو جاننے کے لیے تفسیر کی معتبر کتابیں ہیں, حدیث کی شرح کو جاننے کے لیے حدیث کی بہت ساری معتبر کتابیں ہیں. اسی طریقے سے اصول مناظرہ کو جاننے کے لیے یہ مستند کتاب ہے. اگر ان کے نزدیک یہ کتاب مستند نہیں ہے تو انکار کر سکتے ہیں, لیکن چونکہ اپنے آپ کو یہ اہل سنت سے کہتے ہیں اس لیے مجھے یہ امید نہیں ہے کہ وہ انکار کریں گے. ہمارے نزدیک جس طرح سے قرآن اور حدیث دلیل ہے, اسی طریقے سے معتبر علماء کی کتابیں اور ان کے ارشادات بھی دلیل ہیں, اور انہوں نے بے دلیل وہ باتیں نہیں کہی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے قرآن سے کوئی ثبوت نہیں دیا, جبکہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. قرآن خود کہتا ہے جاہلوں سے مباحثہ مت کرو, عالموں سے کرو, یہ قرآن کا حکم ہے. اور آپ چونکہ قاری صاحب معذرت چاہتا ہوں, آپ نے جو سند دکھائی ہے یہ عالم کی سند نہیں ہے. کہیں آپ نے 2-4 کتابیں اردو کی پڑھ لی ہوں گی اور یہ ڈپلومہ ہے جو آپ نے لے لیا ہے, اس کا مطلب آپ کے پاس عالم کی سند نہیں ہے. اور مناظرہ کے لیے دونوں کا برابر ہونا ضروری ہے.
आपको मैं इबारत पढ़ के सुना देता हूं, कसम खा के कहता हूं कारी साहब, आप ये इबारत अरबी की नहीं पढ़ सकते हैं, खुदा की कसम नहीं पढ़ सकते हैं। अगर पढ़ सकते हैं तो इबारत यह है, आप इसको पढ़ करके इसका तर्जमा बताइए, और नहीं तो फिर मैं अभी उसका मतलब बताता हूं। आपने जो सनद पेश की है, ये उर्दू पढ़ने वालों की जो डिप्लोमा करते लोग घर पे बैठ करके, ये आलिम की सनद नहीं है। आप लोग नहीं बोलें, चुप बैठे रहिए। ये किताब उनको दे दीजिए, अगर वो पढ़ करके इसका मतलब बता देते हैं तो फिर मैं ये तीसरी बार उनके सामने भेज रहा हूं। तुम बैठो, बैठो, आप लोग देखिए हालात और समझिए। अब मैं